خصوصاً علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعظم والہ وآخر سبحانہ لا الہ غیرہ دی حمد و ثنا۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین، حضور دستگیر جہاں سارے زمان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بارگاہ الہیہ مقدسہ مطہرہ وچ عاجزانہ نوکرانہ عالمانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سورہ مریم شریف کی آیت نمبر 96 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ آج کا سارا موضوع تعلیمات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت نمبر سورہ مریم شریف دی آیت نمبر 96 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور جنہاں اللہ رب العالمین انہاں دی محبت لوکاں دے دلاں وچ پا چھڑے۔ جدوں حدیث پاک وچ آندا ہے کہ جدوں بندے نال اللہ رب العالمین دی ذات محبت کرتی ہے تو جبریل امین کو پیغام دیتا جاتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے نال محبت کرنا، تو بھی اس بندے نال محبت کر۔ پھر وہ بندے کی محبت جبریل امین کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دے وچ اعلان ہو جاتا ہے کہ میں اور جبریل اس فلاں بندے کے نال محبت کرنے ہیں، لہذا تسی بھی اس بندے نال محبت کرو۔ ہن فرشتیاں کی جماعت کے اندر اس بندے کی محبت کے تذکرے ہونے لگ پہ۔ پھر گل اتنے ہی نہیں مکتی، اللہ رب العالمین حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمارے یہاں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پا دو، لوگ یہاں محبت کریں۔ آج حضور سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور الفت کس وجہ نال وہ وجہ صرف اور صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے دلوں کے انہاں نیک ہستیاں کی محبت پا دیتی، جنہوں نے ساری زندگی اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری کے اندر گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہوں کی محبت سارے دلوں کے پا دی۔ ہوں حضور
سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی سید نے، امام حسنی مجتبی کی اولاد وچوں نے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو ہی آپ کے واقعات ساڈے علماء نے محض چند ایک علماء جڑے انہوں نے علماء سو جنہوں نے کیا جاتا ہے بھڑے مولوی، انہوں نے صرف سانو کرامات دسیاں نے، حضور سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سانو آگاہ نہیں دیتا۔ آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، میں علم پڑھدیاں قطبیت مقام قطبیت ہوتے فائز ہویا، یعنی مقام قطبیت اللہ تعالیٰ نے جڑا منو عطا فرمایا ہے اے محض اس وجہ تو ہاں کہ میں علم پڑھدا اس مقام تے پہنچیا، یعنی اس مقام تے پہنچن واسطے منو طالب علم بننا پیا، تے اگر طالب علم بن کے قطبیت کا مرتبہ حاصل کر لیا ایڈے بڑے اللہ کے ولی بن گئے تے جسے علم پڑھاتے ہوتے اس وقت آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ضرورت ہے اس گل کی ہے کہ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد نظر رکھا جائے۔ میں چند تعلیمات آپ کی زندگی کے چند نچوڑ آپ کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا بڑا سبق نے ساڈے واسطے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ٹھکانا پیر نہیں، ساری زندگی قرآن پاک پڑھیا اور پڑھایا ہے، اور کئی علوم کے اتنے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترست حاصل ہی، یعنی مقام ایسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سی کہ جاہل پیر نہیں، جس بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے بے علم جو کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو، جڑا علم تو بغیر ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا، انہوں رب کی طرفوں ملکا رب کی طرفوں آ کے جناب میں پڑھیا لکھا پہلے پڑھے نے پیٹا جناب رکھیاں نے پیروں کو ننگے ہے جی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کہہ رہے جی میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ولی نہیں۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا ولی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں لیکن وہ کام شریعت کے خلاف نہیں، لیکن وہ کام شریعت کے خلاف نہیں، فرماتے ہیں دھوکے باز سے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی تعلیم حضور سیدنا غوث پاک نے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 4 قسم کے۔ کتنی قسم کے؟ 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور پہلی قسم کے لوگ وہ نے کہ جنہ کو نہ اکھاں نے تے نہ دل نے، نہ اکھاں نے تے نہ دل ہے۔ ہوں اکھاں یا دل تے ہر بندے کولے ہوئے، میرے کولے تہاڈے کولے دل بھی ہے دھڑکدا پیا تاں ہی اسی زندہ ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکھاں تو مراد حقیقت کو نہیں ہوئے سکتی، حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، اکھاں نے بند کیتی ہیں، ہمارے تو مراد ہے کہ وہ جدوں بھی ویکھدا ہے رب دی نافرمانی وچ ویکھدا ہے، ٹھیک ہے، ایسا چیزاں ویکھدا ہے کہ جنہاں نوں ویکھن دا حکم شریعت نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیزاں وال نگاہ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے نا، بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے۔ ہوں اس بندے کو حکم ہے ہمارا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی قسم کا بندہ ہوئے کہ جی اکھ اور دل دوے وہ نہیں ہے، اور اکھ بھی نہیں آتی دل بھی نہیں ہے، اکھ دے نال اللہ تعالیٰ کا نور نہیں دیکھ سکتا اور دل دے نال اللہ ہدایت کے رستے دے نہیں آ سکتا، ہدایت کے مقدر میں نہیں۔ تو فرمایا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے بندے دی صحبت بچو، ایسے بندے کی صحبت بچو، یعنی یہ مطلب کی ہے، یہ مطلب اور مقصد آسان لفظوں میں ہے کہ جیڑا تمہیں نیکی کی طرف ہوڑ بھی نہیں دیتا، جیڑا نیکی کی طرف ہوتے نیکی کرتا ہی کوئی نہیں تے دوجا نیکی کی طرف ہوڑ بھی نہیں دیتا، سمجھ لو یہ صحبت تو بچن کا حکم حضور سیدنا
غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مقصد ہے نہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی گیا کہ چاول کھائیے، لنگر کھائیے، لنگر شریف کھائیے، لنگر کا بڑی برکت ہے، لیکن حضور سیدنا غوث سلطانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا چاہیے، آپ کی تعلیمات پہ عمل ہونا چاہیے۔ پہلی گل کی فرمایا ایک صحبت کو دور رکھو، اور پھر فرمایا اگر عالم دین ہے، اگر وہ عالم دین ہے انہوں چاہیے کہ اس بندے روکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا، جڑا بندہ تہاڈے وچوں برائی نہ دیکھے تے اس برائی کو ویکھن تو بعد وہ حق بنتا ہے کہ انہوں ہاتھ دے نال روکے، اور اگر ہاتھ دے نال انہوں روک نہیں سکتا انہوں زبان دے نال روکے، اور اگر زبان دے نال روکن دی استطاعت اور طاقت نہیں تو پھر دل دے وچ کم از کم انہوں برا نہیں کرنا۔ اے اس بندے واسطے جڑا دین دا علم نہیں رکھتا، اس بندے واسطے یہ ہے کہ جڑا دین دا علم رکھتا ہے، مبلغ ہے، تبلیغ کرتا ہے، دن رات قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، وہ واسطے تقاضا ہے کہ وہ بندہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق اس بندے کو روکے۔ سمجھا؟ پہلی گل یہ ہے کہ نور دل میں بھی کونی کہ دوجی حضور سیدنا غوث پاک فرمانے نے دوجی چیز فرمانے دوجی قسم کے لوگ وہ لوگ نے جڑے جنہاں دیا زباناں تے ہیں، دل زبان تے ہے لیکن وہ دل فارغ ہے۔ مثال وہ مثال حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ اے بڑی سمجھنے والی گلاں نے کام سے اصلاحی گلاں نے انہوں نے سمجھنا چاہیے کہ سارے میں بھی کمی کوتاہیاں ہیں، ہمیں زبان بھی ہے، زبان تے ہے لیکن دل انہوں کو موجود کوئی نہیں۔ اور زبان ہوتا مطلب کی کہ گلاں بڑیاں چنگیاں چنگیاں کریں گے، ٹھیک ہے نا، دین کے بعد دینداری دیا گلا کریں گے، لیکن جب آپ کو عمل کرنے کی باری آئے گی تو پھر وہ عمل نہیں کرے۔ یعنی زبان تو ہے لیکن دل موجود نہیں ہے، زبان ہے لیکن دل موجود نہیں ہے۔ ایک یہودیاں کی خوبی خامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کہ وہ لوگ جڑے کتاب کو پڑھتے ہیں نیکی کا حکم دوجیاں کو دیتے ہیں لیکن آپ کو وہ عمل کوئی نہیں کرتے۔ فرمایا زبان کے انہوں کو موجود ہے لیکن دل انہوں کو موجود ہے، دل انہوں کو موجود نہیں ہے۔ آپ مانے تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ کہ جڑے جنہاں کو زبان نہیں لیکن دل موجود ہے، زبان موجود نہیں لیکن دل موجود ہے۔ وہ چاپڑ چوڑیاں گلا نہیں کرتے کہ اور گلا نہیں کرتے بلکہ خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا فرمان ہے فرمان جنہیں چپ ساتھ لے جڑا چپ ہو گیا انہیں نجات پا لی۔ یعنی ان لوگوں کے نال بے تکیاں گلاں دے نال وہ پتہ ہی نہیں گل دا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ وہ کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، وہ گلاں جناب آگے نہیں، وہ لوگ خاموشی ہو گیا۔ ہمارے یہ دو فرشتے بندے کے نال بیٹھے، یہ دو فرشتے ہر وقت کو بھی نامہ اعمال کو تحریک کر رہے ہیں۔ میں لفظ کرنا گیا کہ لفظ پہلے رجسٹر کے وچ داخل ہو رہا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں پیڑی گل کی چنگی کی، میں اچھا بولیا یا برا بولیا، میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلایا، اب اس وقت میں خاموش ہو گیا۔ ہماری تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ کہ جنہاں کو زبانہ نہیں گلا کرنے واسطے زبان نہیں استعمال کرتے، دل یعنی عمل ہونا تھا خود ہی اس کا ثابت کر سکتا ہے کہ ایک کس پانی میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت اختیار انہاں لوگوں کی جنہاں میں خاموشی اور اپنے عمل کے نال لوگوں کو ثابت کر سکیا ہے کہ اسی جس راہ اسی چل رہے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگوں کا راہ وہی ہے کہ جڑا انہاں دا راہ۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ لوگ ہماری چوتھی قسم کے لوگ وہ لوگ نہیں جنہاں کو دل بھی ہے اور زبان بھی ہے۔ جب زبان فطرے ختم کرنا ہوئے تو زبان کا استعمال کرنا، اور پھر جب انہوں نے سمجھی دین کا اختلاف کر لے تو
زبان کو یہ یاد کریں اور جدو مسجد کے مسلح کے ان بیٹھو مسلح کے ان بیٹھو ایک مسلح پہ ڈالنے میں انہوں آنکھوں میں آنسوں میں ہمارا زبانہ بھی ہے دل بھی ہے زبان حق گل کرتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی مشیت کرتی ہے پہلی تعلیم یہ 4 قسم اور اسی اپنے گربان میں جا کے ہر بندے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں جا وہ ویکھے کہ اسی 4 قسم اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے چوتھی قسم ایسی صحبت اختیار یعنی پہلے تو ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی ایک دو اپنی بیان کرتے ہیں انہاں کی صحبت اختیار اور اگلا فرمان تعلیم آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سب تو پہلے فرض کی پابندی کرے کالی پابندی کرے فرض کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا ساڑھے ہوتے 5 نمازیں فرض کی ہیں ہر آپ کے بالغ جب 10 سال کا ہوتا ہے وہ نماز دی پابندی کی نماز ہے 10 سال کا بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں نماز کی تعلیم جو نہیں پڑھتے تو سختی کے نام ٹھیک ہے فرض میرے ذمہ جڑے ذمہ داریاں ہیں میرے ذمہ حلال و حرام کو بچنا حلال کھانا اور حرام کو بچنا یہ میری ذمہ داری ہے نا سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں یہ بھی بڑا فرض لیکن جڑا فرض میں دنیا داری کے فرض پہ یاد رکھے لیکن اللہ رب العالمین کے جڑے فرائض میرے اوپر بات وہ میں بھول گیا میں نے تو حکم ہے کہ 5 باری نماز پاس تیار ہو 5 باری مؤذن صدا دے کے بلاتا ہے حی علی الفلاح ہر بندہ دیکھو نا میں اکثر اگے بھی یہ گل کی کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر کامیابی ہو کہ جسے بندے مؤذن رب کی طرف اعلان کر رہا ہے حی علی الفلاح لوگوں تک نہیں کامیابی ہے پھر اس وقت کیوں اس کی بات ہو حضور سیدنا غوث پاک فرماتے نے فرض نو پڑھ لو فرض کی پابندی اختیار اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک بندہ اگر میں نیکی کرتا نہیں تو کیا میں نیکی کا حکم بھی نہ دیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ ابن عباس اے میرے چچا زاد تسی حکم دیو اگر تسی وہ نیکی کرتے نہیں لیکن حکم دے دیو کم از کم تانوں جسے تسی حکم دے رہے ہو گے تانوں احساس تو ہوگا نا اندر زمین کے دل جوڑے گا نا یار اے میں دوسرے کو حکم دے رہا کہ چاہیے انہوں نے کہ میں یہ کام کرا اور میں فرض کی پابندی کروں پھر اس کے بعد پھر سنتاں کی پابندی کروں اور بندہ آگے اصل دیا سنتوں کے اہم غیر میں ہوتا ہے جب میں پڑھ لی ہے نہ پڑھی ہے چلیے نقصان کرے گا اصل دیا سنتا اشاعت کی سنتا وہ اہم غیر ہوتا ہے غیر ہوتا ہے حضور غوث پاک فرماتے نے سنت کا پابند بنا پھر اس کے بعد مسئلہ کی بات ایک بندہ فرض چھڑ دے مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے نہ تہجد بھی نہیں کرتا ہوئے ہوں اس تہجد کا فائدہ اس بندے اس کا فائدہ تب ہی ہو سی کہ جب وہ 5 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پھر سنتاں کی پابندی سنتاں کی پابندی تو بعد مسئلہ درج ہوتا ہے ہوں ایک بندہ اسی فرض چھڑ کے فرض کو چھڑیا سنت کے پیچھے بھی نہیں نفل کے پیچھے جا رہے ہیں نفل کے پیچھے جا رہے ہیں فرض چھٹے سنتا بھی کوئی نہیں نفل کے پیچھے مارے کی مثال لے کے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مثال لے کے کہ جس طرح ایک بندے نے کسی مزدور ملازم لگ گیا ہوئے نا مثال کے طور پہ میں کسی بندے کو ملازم کر دوں گا وہ میرا ملازم بننے کی ہدایت پیچھے ہو میرے ملازم کا تو ملازم بن گئے تو میرے نال نمک نالی کیا کرتا ہے حکم تو یہ نا میرا حکم نہیں وہ میرے تھلے والے کا حکم ہوتا ہے حضور غوث پاک نے پہلے عرض کیا حضور غوث پاک آج وقت کی ضرورت دے گئے کہ صرف حضور غوث پاک نے لندر نہیں
بلکہ حضور کو سے پاک کا روحانی لنگر یعنی آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ آپ نے کی فرمایا ہے، آپ نے کی ارشادات فرمایا، لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں ہے۔ ضرورت اس گل کی ہے انہوں نے آپ کی تعلیمات کو عمل پیرا ہوا جائے اور یہاں اگے اسی دنیا داری نام کے اندر دنیا کے اندر اسی کوئی بندہ ساری گل نہ منے یار ہے ہی نہیں اسی کنے سال ہو گئے ہیں رب کی مانتے ہی نہیں، کیا رب نے سب کبھی یاد کیا میرا بندہ جس وقت بھی جھکے اور رب کا بنتا ہے، اس واسطے رب کا بندہ بنا حضور وہ سے بات آپ نے اپنا بندہ نہیں بنایا، آپ نے رب کے قریب صوفیاء کی زندگی فالو کرنے والے صوفیاء کی تعلیمات صوفیاء نے اپنے نیڑے نے رب کے کو رب کا کو دیتا ہے۔ انہاں گلاں دے نال اسی اج کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ جے اللہ سبحانہ